کل کچھ باتیں علم کے حوالے سے کی تھی کہ علم کہتے کسے ہیں، علم یا فنون کے اندر فرق اور علم کی اہمیت کے اوپر چند ایک باتیں ہم نے کل پیش کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت علم نافع کی دعا، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ علم نافع ملنا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی انعام اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ علم نافع دو چیزوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، علم نافع دو چیزوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ ایک تو آپ
کہ وہ روحوں کے اندر دوڑتا ہے، اور دوسرا شیطان جڑیاں تیلیاں لان والے ہوندے نے انسانوں کے اندر، بندے دا پتر بن تو شیطان ہے کہتا نہیں ہے بندہ، یعنی کہ انسانی روپ کے اندر بھی بندہ کبھی کیا کر جاتا ہے، شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان کی دو قسمیں، ایک بندے کے جسم کے اندر، روح کے اندر، خون کے اندر جو شیطان دوڑتا ہے، شرارتوں کی ذہن بناتا ہے، وہ بندہ بھی کیا بن جاتا ہے، شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان کی کیا ہو گئی ہیں، دو قسمیں ہیں، بندوں کے اندر بھی شیطان موجود ہوتے ہیں، تو دوسرا شیطان ہے، تو انسانوں کے اندر بھی شیطان جو ہے نا وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو سندن تو کمزوری ہے اس حدیث کے اندر، لیکن ایک سمجھنے کے لیے حدیث یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک صحابی جا رہے تھے، تو انہوں نے آگے جا رہے تھے، تو ایک آگے ٹھوکر لگی، تو انہوں نے کہا کہ میرا کام شیطان نے خراب کرتا ہے، بندہ جی میں کر دینا ہے، میرا کام شیطان نے برباد کیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرا کام جو ہے نا شیطان نے خراب کر دیا ہے۔ تو انہوں نے چلتے ہوئے یہ کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنا بھی کلمہ ادا نہ کرو کہ شیطان تمہارا کام خراب کرتا ہے، یعنی کہ تم نے اپنے سے بڑا شیطان کو قرار دے دیا ہے۔ تم نے اپنے سے بڑا کسے قرار دیا ہے، شیطان کو قرار دیا ہے۔ شیطان تو پہلے چوڑا ہو جائے گا، انہوں نے تسی عزت دے دیتی ہے، بھی اپنا بڑا بنا لیا ہے، بڑا بناؤ گے تو اس کو عزت تو ملنی ہے۔ تم اتنا بھی کلمہ نہ کہو کہ جس کلمے کی وجہ سے شیطان کو کیا مل جائے، عزت مل جائے، اتنا بھی کلمہ تم نے اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا۔ سندن تو کمزوری ہے، لیکن ایک سمجھنے کے لیے بات ہے کہ بندہ روزمرہ کی زندگی کے اندر یار شیطان نے سارا بیڑا غرق کر دیتا ہے، فلاں ہو گیا، اے ہو گیا، بھائی ایسا کلمہ ادا ہی نہ کرے، اس کو عزت کیوں دینی ہے، اس کو عزت کیوں دینی ہے؟ تو آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ تعوذ پڑھیں، تو یہ آپ کو شیطان سے دوری کا جو ہے نا وہ سبب یہ چیز ہو جائے گی۔ تو بندہ کہتا ہے کہ یار گھر کے اندر جو ہے نا وہ چڑچڑا جا ماحول بن گیا ہے، ہاں جی،
نہیں الف نہیں ہے، تا عین واضح تعوذ. جی سر کیا ہے؟ نہیں آپ کے علم میں اندر ہے کوئی بات تو آپ بھی شیئر کیا کریں نا اس حوالے سے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بیان کے اندر ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، تو کوئی بات. تعوذ کے آپ کہہ رہے تھے کہ 4 ارکان، ہاں جی ٹھیک ہے نا، 4 ارکان ان کو یاد کرنا ضروری ہے. ہاں جی پیپر میں بھی آتا ہے. جی ٹھیک بات. ہاں جی آگے ارکان بھی ہیں اور پناہ کے کلمے بھی وہ بھی ذکر کیے ہیں. تو وہ امام ابن تیمیہ والی بات جو ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور مختصر آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ذکر کی ہیں، تاکہ جو باتیں آپ کو ذہن نشین بھی رہ جائیں، تو اس طرح ذکر کی ہیں. اگر کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی اس حوالے سے وہ پوچھ سکتا ہے، کوئی سوال کسی بھائی کا. ہاں جی سمجھ آ گئی. اچھا یہ بلوغ المرام آپ کو دی ہے تو آپ اس کو نکال لیں سارے ساتھی اکٹھا کر. یہ اصل ہے یہاں پہ پرانی تو منگوائی ہیں نہیں. تو جو میں نے آپ کو کل ذکر کیا تھا نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے اسے نا جو ہے نا جلد لگوا کے نا، یہ دیکھیں میں نے اس طرح اپنے جو مسئلہ دیکھنے کے لیے شروع کے اندر یہ مسئلہ نمبر 1 2 3 4 5 آگے مسئلہ لکھا ہوا ہے، آگے جو ہے نا وہ صفحہ نمبر یہاں پہ حدیثیں نمبر لکھی ہوئی ہیں. تو یہ دیکھیں، تو یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جو بات آپ کو آپ اہم سمجھتے ہیں اسے اس طرح نوٹ کرتے جائیں گے. کل آپ نے دیکھنی ہے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں جی یہ مسئلہ میں نے پڑھا تھا فلاں حدیث میں، آپ ادھر سے کھول کے جو ہے نا وہ کیا کریں گے، دیکھ لیں گے. تو آپ نے اپنے جو ہے نا شروع
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے؟ ابتدائے حقیقی ہے. یہ کیا ہے؟ ابتدائے حقیقی ہے. اور دو چیزیں، ابتدائے عرضی اور ابتدائے اضافی، اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو الحمد سے جس چیز کی ابتدا کی جائے. اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، آگے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ الحمد للہ علی نعمہ، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابتدائے حقیقی بھی کیا ہے، ابتدائے عرضی بھی کیا ہے اور ابتدائے ظاہری بھی کیا ہے. ہمیں یہ مقدمہ جو ہے نا، یہ یعنی کہ جو مدارس کے اندر طلباء پڑھتے ہیں ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے، لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا کی وجہ یہ آپ کے ذہنوں کے اندر رہنی چاہیے. آگے ہاں جی، اضافی ہوتی ہے کہ اضافے کے طور پہ اللہ کی حمد. اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس کے اندر اللہ کی تعریف، رحمت، اللہ سے بڑائی طلب کرنا، تمام چیزیں اس کے لیے کیا تھیں؟ شامل ہو گئی تھی. اب اضافہ طور پہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے آگے کوئی نئی چیز ذکر کی جائے اسے اضافی کہتے ہیں. اب اللہ کی حمد، تعریف، تمام کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہو گیا تھا. اب اضافہ طور پہ جو
الرحیق المختوم جو ہے نا یہ میری طرف سے تحفتاً تمام احباب کو کتاب ہوگی، لیکن جو بیاض والا قرآن اور حدیث مبارکہ لینی ہے نا وہ آپ نے اپنی رقم سے لینی۔ یہ تو تحفہ نہیں ملا۔ ہاں جی، وہ آپ لیٹ آئے ہیں نا اس لیے، کل آپ آئیں گے پھر انشاءاللہ۔ اب 2 منٹ کے لیے میں سوال پہ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ الرحیق المختوم یہ نہیں، جن کو نہیں ملی ان کو کل ضرور مل جائے گی، ان کو کل ضرور مل جائے گی۔ تو جو چھوڑ کے چلے گئے پھر ان سے واپس بھی ہم لے لیں گے، سمجھ آ گئی ہے؟ جو چھوڑ کے چلے گئے پھر ان سے ہم، ہاں جی ہاں جی، ان سے پھر واپس